أعوذ بالله السميع العليم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام علیکم میرے جمیع تشریف فرما احباب محبت اور انتہائی لائق سب تحسین میری بیٹی جمیع اہل قلم اہل دل اہل بصیرت اور حال و کال سے آشنا احباب محبت کہاں میں کہانی گتے گل نصیب سمو یہ تیری مہربانی میں اتنی خوبصورت مسجع مکفہ گفتگو کے بعد جہاں ان حضرات کا خطاب دل نواز ہوا جو لاکھوں لوگ آپ کی قلم کی برکتوں سے مستفید ہوتے ہیں اس کے بعد میرے جیسا بوڑھا آدمی اگر گفتگو کرے گا تو یوں ہی لگے گا جیسے بوسکی کا سوٹ پہن رکھا ہو اور اس کے اوپر کھدر کا ویس کوٹ پہن لے تو دیکھنے والا کہے گا ملا کتنا ڈریس لینگویج ناشنا ہے کہ یہ آداب لباس نہیں نیچے بوسکی کا کپڑے اور کہاں کھدر کی ویس کوٹ یہی حال میرا ہے کہ اس بڑھاپے میں اتنی خوبصورت مسجع مکفہ گفتگو کے بعد کہاں سے لائے گا کاسد دھن میرا دوا میری تو میں نہیں سمجھتا لیکن آپ کی خدمت میں صرف تبریک تہنیت شکریہ اور آپ کی معامد کے حصول کے لیے شکریہ کے الفاظ کہوں میرے فیاضان گرامی تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی سب سے آخری نبی ہیں تو یہ جملہ میں برکت سے لے رہا ہوں بھائی ملک صاحب عدنان صاحب کا تو آقا کائنات علیہ السلام آدم علیہ السلام سے نبوت شروع ہوئی جناب سرکار کائنات تک آئی ہر نبی کو امت ملی تو جو امتیں منتقل ہوئی وہ اپنے آپ نہیں ہوئی ان کو میرے رب کائنات کی تقدیر کا فیصلہ تھا تو حصہ دیا میاں صاحب حضور نبی کریم آدم علیہ السلام کو جناب نوح نجی اللہ صفی اللہ ذبی اللہ خلیل اللہ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ تک یہ آئے تو اپنے اپنے قدرت میں حصے کیے لیکن ناراض نہیں ہونا محبت سے کہہ رہا ہوں جو بھی ہے مزاج جیسا بھی ہے کوئی سوشلزم یا کیپٹلزم یا بھی جو بھی ہے لیکن اس کے لیے ایک ماننا پڑے گا کہ امت محمدیہ میں اگر خدا نہ بچا کے رکھتا تو پتہ نہیں کس کی امت میں ہوتے کیا حال ہوتا وہ مدنی تیرے قدموں کے صدقے جاؤں مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں بچا کے رکھ کے اپنے بے مثل محبوب کی امت میں پیدا کر کے ہمیں دیگر امتوں سے بے مثال کر دیا یہ احسان ہے مالک الملک کا اور جتنا بھی حق ادا کریں حق تو یوں ہے حق ادا نہ ہوا کہ اور پھر جو چیز رہ جائے اس کو عام لینے والے لوگ نہیں پسند کرتے سبزی والے کے پاس چلے جائے فروٹ کے دکان پہ چلے جائیں تو وہ کہے گا جناب قریشی صاحب قبلہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ داغی ہے یا رہ گیا ہے سارے دن کا بچا کھچا یہ آپ کے لیے نہیں یارو دنیا میں تو کوئی بچے کھچے کو نہ پسند کرے اور کیا کمال نہیں میرے مدینے والے کا کہ ہم 1,24,000 پیغمبر کی نگاہوں سے بچتے بچاتے واہ کریم تیری عظمتوں کا شکریہ کہ تو نے ہمیں بارگاہ رسالت کریم میں پیش کیا اور کروڑوں درود محمد عربی تیری ذات پہ جنہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کیا اور بے مثل بے مثال دین لازوال سے ہمیں مالا مال کر کے حال و کال سے بریت دے کے تاجدار کونین نے مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منتو پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں آپ صاحب ذوق لوگ ہیں میں اجتماع خراشی نہیں کرتا نہ میں خطیب نہ ادیب نہ میری کوئی طرح جناب بندہ کو مضامین پہ گرفت ہے کہ میں گفتگو آپ کے سامنے کر سکوں آپ اہل ذوق لوگ ہیں خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی آپ پہ راضی ہے جس نے اس قلم آپ کے سپرد کر دی جسے خالق کائنات نے قسم کھایا نون والقلم مجھے قسم ہے قلم کی لیکن قلم کی عظمت کا درس جو ہے وہ کہاں سے لیں آپ کے سامنے جرت ہے برسو معاف کر دیں اگر غلط ہو تو تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ گرامی میں دنیا کائنات کی صداقت کا تاجدار ابو بکر صدیق دنیا کائنات کی ایڈمنسٹریشن کا بڑا نام عمر فاروق سخاوت کا تاجدار اپنے وقت کا چیمبر آف کامرس کا چیئرمین سیدنا عثمان غنی جرت کا تاجدار مولا علی المرتضیٰ صلح حدیبیہ پہ یاد ہوگا قلم کی عظمت جب صلح حدیبیہ کا اقرار نامہ لکھا گیا تو میرے علی کی ذات گرامی نے قلم نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ مخالفین اسلام تابڑ توڑ حملے کیے کہ یہ کاٹ دے علی تو علی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں مختار نامہ رکھ دیا
जनाब इकरार नामा रख दिया तो आंखों से आंसू जारी थे, जिस पे कप कपीत आ रही थी, माथे पे पसीना था। अर्ज की कमली वाले मैंने लिख दिया है, अब मेरी कदम में जरूरत नहीं कि मैं विड्रा करूं। उसी पे डट गए और वही मेरे ताजदार कायनात अलैहिस्सलात ने आपके नाम ये अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर आपको ये मैसेज आया और नस्ल बनस्ल सीना बसीना कि जो लिखे उस पर डट जाए। आपकी कलम में अल्लाह करीम ने बड़ी बरकतें अता की। और मैं चादर उठ तहरीक के हवाले से हजरत ने अर्ज कर दिया, मेरा चूरा शरीफ से ताल्लुक है, जो सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिया का बहुत बड़ा मरकज है। 72 खानकाओं का ताल्लुक मेरे जद्दे करीम से है, जिसमें पाकिस्तान में हमारा हिस्सा है। क्योंकि जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मेरे बाबा जान के पास तशरीफ लाए, मियां वीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह साथ थे, तो दुआ के लिए तो मेरे हुजूर ने फरमाया जद्दे आला ने कि भाई जवान है, मेरी जिंदगी का जामे हयात छलक जाएगा, मैं तुम्हें अपना एक मुरीद देता हूं जिसका नाम है जमात अली शाह। ईदगाह शरीफ अल-अज़ल के खानकाओं का जो रोल था बनारस कॉन्फ्रेंस में, उसमें चूरा शरीफ का बहुत बड़ा हिस्सा था। ये पाकिस्तान हमारे इस्लाम की बहुत बड़ी अमानत थी, जिसमें मुझसे रह ना गया। तो मैं इस जरूरत पे देख के कि पाकिस्तान में उरानी फाशी हो, इसको रोकने के लिए जब मैंने देखा किसी दरसगाह या खानकाह से कोई आवाज बुलंद नहीं हुई, तो मैंने जसारत की। ये अल्लाह करीम की अताए खास है। और एक जुमला आप अहले इल्म के सामने, पाकिस्तान किसी की मलकियत नहीं है, उसमें ना ही कोई ये कह सकता है ये हमारी मलकियत है। पाकिस्तान बनने के वक्त दो ग्रुप थे, एक ताईद वाले, एक तनकीद वाले। ये आप नाराज रहोगे तो मैं कहे बगैर नहीं रह सकता। एक ताईद वाले, एक तनकीद वाले। ताईद वाले भी नस्ल जारी है, तनकीद वालों की नस्ल भी जारी है। दोस्त भी पाकिस्तान के, दुश्मन भी उनकी नस्लें आ रही हैं। एक तो आपके कलम से मैं माजरत से अर्ज करूंगा कि जिम्मेदारान पाकिस्तान जो हुकूमत में है लोग, वो जब भी किसी मनसब के पे किसी को बिठाएं तो देख लें कि इसकी निस्बतें कलाबे कहां मिलते हैं। अगर दुश्मन आने पाकिस्तान से हो तो चौकन्ने होकर रहें, अगर गुलाम आने मुस्तफा जो हैं पाकिस्तान बनाने वाले, क्योंकि डॉक्टर इकबाल ने अगर तस्वुर पेश किया तो वो कोई मौलवी साहब न थे, उनके बाले ग्रामी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो मौलाना साहब न थे, न खतीब थे, न अदीब थे, न मौलवी थे, न पीर थे, न कोई, बल्कि अल्लाह के महबूब के अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक आम घर के अफराद थे, अफराद में से थे। वालदा माजिदा जो थी, उन्होंने एक दिन डॉक्टर साहब के वालिद ग्रामी जो थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ जनाब सियालकोट में क्लर्क थे, तो 20 रुपए तनख्वाह थी, 22 दिए। तो माई साहब ने अपने कान के बुंदे बेच के बकरी खरीद ली। तो पूछा क्या हुआ, तो इकबाल की माँ कहने लगे पैसे 2 रुपए वक्त आप बढ़ के लाए हैं, मुझे शक पड़ता है कहीं से रिश्वत दी है, मैं इस बेटे को हराम नहीं खिलाऊंगी। कान के बुंदे बेच के बकरी ली, ऑन दी रिकॉर्ड है। उन्होंने पेश किया तस्वुर पाकिस्तान, तो क्या वो मौलाना साहब थे? और उसके बाद वो खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। उस कबील का बंदा ला करके और कायदे आज़म रहमत को रेफर किया। तो कायदे आज़म किसी खानकाह के सज्जादा नशीन न थे। अगर वो सेकुलरिज्म को चाहते या सोशलिज्म को चाहते या कैपिटलिज्म को चाहते तो फिर वो माजरत करते, लेकिन वो मैदान अमल में आए। और फिर कहाँ कराची की पुरवकार फिजाएं और कहाँ मियाँ वाली की जेल इल्मुद्दीन गाजी से मुलाकातें करने। ये इसके रसूल के लिए पैगाम था कि जिसने पाकिस्तान बनाया ये इसलिए बनाया है कि गुलामी रसूल का बोलबाला हो। बस किल्लत वक्त, फिर कभी इंशाअल्लाह चादर और तहरीक जो है, मैं ये मेरी नहीं है, ये आपकी है। और आपकी कलम अल्लाह करीम का पे एहसान है। मैं न्याजमंद भी हूँ और अल्लाह ताला आपके कानों तक मेरी आवाज का मौका पहुंचाने के लिए मैं दिल के अथा गहराइयों से भाई जनाबे मलक अदनान भाई का, मलक अरशद साहब का, ख्वाजा साहब का, बदर भाई का बहुत ज्यादा सारा ये इनका एहसान, बल्कि ये जरा नवाजी नहीं पहाड़ नवाजी है कि इन्होंने आप जैसे मसरूफ लोगों को गुजारिश की आप अपने घर तशरीफ लाए। और वर्ल्ड क्लब के लिए मैं ये आज अपनी जितनी थोड़ी सारी उम्र बीमार आदमी हूँ, लेकिन मेरी खिदमत हर तरह लिहाज से जहां भी मेरी बाजी साहबा जहां जरूरत होगी मैं आपके लिए इंशाअल्लाह कदम दिर में कलम सुखन है ताजदार कायनात का सदका मैं जनाब नासिर इकबाल भाई आपका बेपना मशकूर ममनून और आपके साथी अहबाब मोहब्बत का जहां भी मेरी जरूरत होगी इंशाअल्लाह अल अजीज नबी करीम का सदका। बूढ़ा आदमी और सफेद पोश खानदान से हूँ, लेकिन वफादार हूँ, बेहया नहीं। आपका वफा जो है आपके साथ ये जारी उसारी रहेगी। मेरे मोहतरम कय्यूम निजामी भाई हैं, मेरे तशरीफ ले गए इरफान अहमद शाह साहब, मोहतरमी इरफान अतर काजी साहब है, डॉक्टर नबीला तारक साहब, लेकिन ये अब हमेशा हमारे साथ ताउन करेंगे मुझे लगता है। मेरी बहन है, बेटी है नासिर इकबाल भाई, नासिर इकबाल खान साहब,
یہ تو خیر روئے رواں تقریب کے میرا شکریہ میرا خیال ہے بھی نہیں بنتا. مراد علی خان کاشف سلیمان صاحب ناصف عوان پر برادری کا ویسے ہی حق ہے چونکہ تاجدار مولا علی المرزا کی اولاد ہے. ان کا تو حق ہے کہ چادر زہرا کی پاسبانی کریں اور میدان عمل میں آئیں. یہ ہمارا جبر نہیں بلکہ ہم پیار سے کہتے ہیں جبرن چادر اڑانا بھی نہیں کام اور جبرن کسی کو اتارنے بھی نہیں دے گے. یہ ہمارا پیغام تھا. اس لیے جس طرح چادر مصیب میں موتی محفوظ اسی طرح حجاب میں چادر محفوظ حجاب میں عورت محفوظ ہے الحمدللہ تعالی. اگر یہ صرف ہے کہ آنکھ میں حیا ہو تو پھر یارو اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام کو حکم آتا ہے کہ پیارے محبوب اپنی ازواج سے کہہ دیں جب گھر سے نکلیں تو اپنی اوڑھنیاں ٹھیک کر لیں. تو کیا صحابہ کرام کی نظر معاذ اللہ ہم سے زیادہ پاکیزہ نہ تھی؟ معاذ اللہ نہیں، پاکیزہ تھی. لیکن یہ دنیا اسلام کے لیے کل کا کچھ اسکالر یا ہسٹری رائٹر یا کوئی قلمکار یہ نہ کہے کہ عورتوں کے لباس کے لیے محمد عربی کا ارشاد نہیں ملتا. اللہ کریم نے وہاں ارشاد فرمایا اپنی خواتین سے کہہ دیں جب نکلیں تو حجاب لے کے نکلیں، اپنی اوڑھنیاں سیدھی کر لیں. یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. اور جو انکار کرتا ہے معاذ اللہ وہ قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے. بھائیان نے ارشاد فرمایا کہ ہماری خاتون اول صاحب نے لیا تو دوسری طرف آپ قیوم نظامی چل گئے، ورنہ میں کہتا کہ آپ جو جیالے ہیں پیپل پارٹی کے آپ کے لیے تو چادر حکومت لاگو ہو گئی کہ جس دن جناب بندہ نصرت بھٹو صاحبہ کو گولی لگی اس دن کیا تھا بے نظیر بھٹو کو اس نے جو ہاتھ اٹھایا فوٹو دیکھیں تو وہ شو کر رہی ہے کہ میں نے فل بازو کی قمیض پہنی ہوئی ہے، میرے سر پہ دوپٹہ ہے، میرے کاندھے پہ چادر ہے. تو جیالوں کے لیے تو اور واجب آ گیا کہ جناب بندہ یہ پابندی کریں جو ان کے وہ خاتون اللہ اس کے درجات پر میں دیکھ لیں میرے بازو نہیں ننگے، میں اریانی فاشی کا پیکر بن کے نہیں آئی، میں محبتوں کا پیغام دینے آئی ہوں. کاشف سلیمان صاحب، ناصف عوان صاحب، محمد رضا میرے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ایڈوکیٹ صاحب یا مجاہد صاحب ہیں، یہ جو پہلی مجاہدین ہیں اور کیا کہنا، کامران رفیق صاحب ہیں، ممتاز عوان صاحب ہیں، پروفیسر انجام عرفان انجم، اللہ تعالیٰ اس فیض و عرفان جو ہے ہمارے لیے بھی اللہ کرے یہ وقف کر دیں. شاہد نسیم چودھری بھائی، مظہر چودھری بھائی، ناصر محمد ناصر چوہان صاحب، اختر علی بدر صاحب، نعیم اقبال صاحب، محمد شاہد محمود صاحب، میاں شاہد حسن صاحب، میں دل کے تھا گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں. اور میں یہ اس میں واللہ باللہ تاجدار کریم کا صدقہ نہ میرا کوئی ذاتی مفاد ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں میں 54 سال میری پبلک لائف ہے، لیکن تاجدار کونین کا صدقہ میرے دامن پہ نہ چندے کا کبھی آج تک لیبل لگا ہے. باہر دنیا میں بھی مانچسٹر اور دیگر جگہ بے پناہ خوبصورت ہماری کانفرنسز ہوتی ہیں. اس دفعہ اٹلی میں ہوئی ہے، اسپین میں ہوئی ہے الحمدللہ، امریکہ برونکس میں ہماری بہت بڑی کانفرنس ہوئی. اللہ حضرت کے آپ بہت جانتے ہیں، بس یہ میرا احسان نہیں، اس میں میرا کوئی مالی مفاد ہو. آپ اتنے زیرت لوگ ہیں، معافی چاہتا ہوں. آپ قریش صاحب آپ اتنے زیرت ہیں، ایمان سے رات کو آپ کو ایوان صاحب رات کو آپ کو پتہ ہوتا ہے ہمارے دسترخوان میں روٹیاں کتنی ہیں، ہمارے ہڈیا میں بوٹیاں کتنی ہیں. آپ کی اتنی ڈیپلی آپ کی جو ہے وہ نظر، تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ اس گھر میں رہ کے تاجدار کائنات کا صدقہ میرا بغداد والے کی اولاد سے ہوں، ساتویں پشت میں ہوں، کوئی بریک نہیں. چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے خاندان پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ 200 سال سے اس خاندان میں کہیں بریک نہیں. میں خادم ہوں، میں نے صرف تحریک اس لیے عرض کی کہ یہ چادر جو ہے اس سے کوئی نہ لباس میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کو قید کرنا، اس پہ بڑی بے شمار تقاریر ہوئی ہیں، قید شاید کرنا نہیں ہے. سرکار کونین کی ذات گرامی نے اس عورت کو اپنے لیے پسند کیا جو اپنے وقت کی چیمبر کی چیئرمین بھی تھی. دنیا کائنات کی عظیم بزنس مینوں میں سر نام جو سر فہرست نام تو تھا وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کا تھا. اس لیے کائنات کے والی نے عورت کو پابند نہیں کیا، عورت کو عزت دی ہے. اور اس پہ آخری جملہ کہہ کے یاد ہوں، تاجدار کائنات کی ایک حدیث ہے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، پہلے دوسرا تیسرا. پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا مجھے پھول خوشبو، دوسرے نمبر پہ عورت حلال، تیسری جگہ پہ فرمایا میری نماز آنکھوں کی ٹھنڈک. اس حدیث پہ ایک جملہ صرف، یہ کیا خوبصورت آپ اہل علم اور صاحب زبان اور صاحب طرز خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں کہ پھول پہلے خوشبو بعد میں عورت، ترتیب کیسی ہے؟ بعد میں نماز. اب پھول کی طرف عورت کو اشارہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ پھول جب ٹہنی پہ ہوتا ہے اس کا عزت اور وقار ہوتا ہے. جب ٹہنی سے نیچے گیا جو نا پھلیرا اور لے آیا بازار میں منڈی میں، اس نے بیچ دیے کئی ٹکڑے کر کے، کلو وہاں گیا، 1.5 کلو وہاں گیا، جناب بندہ 3 5 ہو گیا.
اس کے بعد جب اس کا روح نکالا تو عطر بن گیا. جب عطر بنا پھر بھی پذیر آئی نہیں. کوئی سامان کوڑے پہ چلا گیا, عطر کپڑوں میں لگا, کپڑے دھل گئے, وہ نالیوں میں چلا گیا. تو میسج دیا خاتون کو کہ تو اگر عزت چاہتی ہے تو پھول سے جینا سیکھ لے, جو اپنے مقام پہ رہے گی عزت و وقار تیرے قدموں کے نیچے ہوگا. تو بھئی صورت میں پھر ایک دفعہ مشکور ہوں آپ کے قلم کے لیے. میری خدمات پیش خدمت اور آپ کی قلم کی اعانت میرا حق ہے, کیونکہ میرا ذوق, میری اخلاقی یہ جو ایک کار خیر ہے, اس میں اگر آپ تعاون کریں تو میری قبر بھی آپ کی مشکور و ممنون, اور آپ حضرات کی تشریف آوری کے ایک ایک قدم کا بھی مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سرکار کونین کریمین کے صدقے عزت و وقار عطا فرمائے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو یہ تقریب سعید ہے نا, اس کی چونکہ چادر اوڑھ ہے, یہ پکڑے تو یہ ذرا میری بیٹی کو عطا پیش کر دیں. بسم اللہ. میں اٹھوں, یہی ہمارا معمول ہے, اور اللہ کریم نے بیٹی کو بھیج دیا, بھائی ذرا دکھائیں کیسے دیتے ہیں. جی بسم اللہ. یہ میں اپنی بیٹی کو سرکار کائنات کے تفیل, اور یہی کہوں گا کہ سر میں نے ڈھانپ دیا, دل آپ قبول فرما لیں. بسم اللہ. میری بیٹی جناب سردار مراد علی خان صاحب ہال آف فیم, جو ایک معروف کتاب ہے جس میں نامور شخصیات کے نام موجود ہیں, وہ حضرت پیر سید قبلہ پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بک ہے ہال آف فیم, اور یہ 2-3 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد ایک کتاب تیار ہوئی جو لیجنڈ, آئیکونس اور ہیروز پاکستان کے ہیں, ان کے حوالے سے ہے. اور اس میں ایک ایک ہیرو کے اوپر میرا خیال ہے 1-2-3 ہفتے جو صحیح پاکستان کے اس سے ریلیونٹ دماغ ہے انہوں نے مل کر بیٹھ کر جو فیصلہ کیا اس کے مطابق یہ بک تیار ہوئی. اور یہ بک اس وقت پاکستان کے علاوہ صرف امریکہ میں میرا خیال ہے کوئی ایک صاحب نے نکالی ہے, ادروائز پاکستان میں اس کے بانی میرے بڑے بھائی مسعود علی خان صاحب ہیں. اور یہ میں آج بڑا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں حضرت پیر کبیر علی شاہ صاحب کو اپنے بہت ہی پیارے دوست بھائی عدنان ملک صاحب اور ناصر اقبال خان صاحب کی موجودگی میں دے رہا ہوں. تو یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. میں کہاں نہیں کرتے, یہ محبت ہے خان صاحب کی. اللہ تعالیٰ جس ذوق محبت سے معروف حضرات کے نام پہ کچھ لکھا گیا, یہی زندہ دل لوگوں کا ایک مقام ہے کہ اپنے جو محسن حضرات یا کارنامہ ہے ایک ہاتھ سے کیے ہیں, ان کو یاد رکھنا یہ زندہ قوموں کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ تاجار کونین کا صدقہ لکھنے والوں کو جزائے خیر, اور جن کے لکھی جو مدینے والے کے غلاموں میں اللہ کریم ان کے درجات بلند, اللہ کریم سلامت. میں بے پناہ مشکور ہوں خان صاحب کا, آپ نے مجھے محبت سے یاد رکھا, اللہ جزائے خیر. آمین. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم. الہی عطا اسلاف کا سوزے دروں کر, شریک زمرہ لا یخروں کر, ہرت کی گتھیاں سلجھا چکے میرے مولا ہمیں صاحب جنوں کر. میرے مولا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے طفیل, یہ ہماری تحریک چادر اور تحریک قریانی فحاشی تیرے محبوب کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات طیبات, تیرے محبوب کی بنات پاک سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ کی حجاب کے صدقے ہم نے یہ تحریک شروع کی. اس میں برکتیں عطا کر, اور میرے ساتھیوں کی تشریف آوری ان کے روحانی جسمانی درجات کی بلندی کا سبب بنا. بارگاہ رسالت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دن قیامت یہ ان کے لیے اجر کثیر کا باعث بنا. اور اللہ کریم ہمیں اپنی بیٹیاں جو شرم و حیات عاری ہو رہی ہیں اور عجیب و غریب اسلام کا مذاق اڑ رہا ہے, اس عریانی فحاشی سے ہماری بچیوں کو بچا کے تاجدار کونین کی بیٹیوں کے پاکیزہ کردار کی خیرات و زکوٰۃ عطا کر, اور والدین کو اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا کر کہ وہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ مدینے والے کی غلامی اتباع و اطاعت کی طرف متوجہ کر اپنے بچوں کو معاشرے میں پاکیزہ سیرت سے تربیت کر کے عمدہ انسان معاشرے کو دیں, اور بچوں کو بھی اپنے والدین سے اخلاص و محبت و پیار کی دولت
جتنے چادر اور تحریک سے اندرون بیرون ملک لوگ متامن ہیں، اللہ کریم انہیں اجر کثیر عطا کر. اور یہ میرے بھائی، میں ان کے لیے اللہ کریم تیری بارگاہ میں مدینے والے تاجدار اور ان کے قرب میں صحابہ کرام کی خیرات، اللہ کریم ان کے ایک دوست میرے کے گھر برکتیں رحمت عطا کر، ان کی چھت کو صاحبان رحمت، پاکستان کو گنڈا گردی سے محفوظ کر کے الہی تو رحمت الہیہ سے اس کی حفاظت کے سامہ کر. صلی اللہ تعالیٰ علی نور الانوار نبی المختار وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 9 ستمبر کے لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے 11 سے 1 بجے تک 1:30 بجے تک جن حضرات کے پاس وقت ہو آپ اپنے اسلاف پہ بھی احسان کریں گے. مدینے والے کی روح خوش ہوگی کہ اپنی بچیوں کے صرف اسی طرح چادریں دیں گے. اللہ حافظ.